این انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز لیکچر نمبر 3۔ اس لیکچر میں ہم وومن امپاورمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ جینڈر انالیسز اور سیکشل اورینٹیشن، یہ 3 ٹاپک جو ہیں اس لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ لفظ امپاورمنٹ جو ہے یہ 1980s میں بڑا مقبول ہوا۔ امپاورمنٹ مینز ریڈسٹریبیوشن آف پاور دیٹ چیلنجز پیٹریارکل آئیڈیالوجی اینڈ میل ڈومیننس۔ عورت کو با اختیار بنانا، اس میں فیصلہ سازی کا اسے اختیار دینا، اسے اپنے ڈیسیجن خود لینے کا جو ہے وہ اہل بنانا۔ امپاورمنٹ، پاور دینا، عورت کو کنٹرول دینا۔ جو پیٹریارکل میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں مرد کے پاس فیصلہ سازی کی ساری پاور اور کنٹرول ہے، مرد سے لے کر عورت کو بھی منتقل کرنا اور دونوں میں ایکویلٹی لانا، یعنی کہ مرد اور عورت گھریلو سطح پر دونوں مل کر کوئی فیصلہ لیں گے، نہ کہ صرف مرد، بلکہ جہاں کہیں بھی عورت کو مرد کے برابر پاور نہیں ہے، مرد کے برابر عورت کو کنٹرول نہیں سوسائٹی فراہم کرتی، وہ پاور اور کنٹرول عورت کو فراہم کرنا وومن امپاورمنٹ ہے۔ اس کا جو آغاز ہے وہ گھریلو سطح سے ہوتا ہے، گھر پر عورت کو کنٹرول اور اس کو یہ پاور دینا کہ وہ فیصلہ سازی کر سکے۔ اس کے بعد زندگی کے باقی پہلوؤں میں اسے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ شادی کا فیصلہ ہو۔ عورت کو اتنی پاور دے دینا، اتنا با اختیار بنا دینا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے اور کسی کا اس پر اختیار نہ ہو کسی حد تک، تو یہ وومن امپاورمنٹ ہے۔ یعنی اسے مکمل، جس طرح مرد اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، ان پر کسی کو فیصلے انفورس کرنے کی، انہیں اوپریس کر کے فیصلے منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح عورت کو بھی مجبور کر کے، اسے ورگلا کر، اسے دباؤ میں لا کر فیصلے منوانے نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنے فیصلے کرنے کا پورا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جیے۔ یہ ہے جی وومن امپاورمنٹ۔ اس کے بعد ہے جی جینڈر انالیسز۔ جینڈر انالیسز میں ہم مین اور وومن دونوں کے جینڈر رولز کے انالیسز کرتے ہیں کہ عورت کی زندگی اور مرد کی زندگی، دونوں کی زندگی بہت مختلف ہے۔ جب دونوں کی زندگیاں مختلف ہیں تو ان کے ایکسپیرینسز، ان کی نیڈز، ان کے ایشوز، ان کی پریورٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں تک کہ ایک معاشرے کی، ایک قبیلے کی، ایک سوسائٹی کی عورت کے جو پریورٹیز ہیں اس عورت کی، دوسرے قبیلے، دوسری قوم کی عورت کی پریورٹیز ایک عورت سے بھی مختلف ہوں گی۔ تو مرد اور عورت دونوں کی لائفز اور ایکسپیرینسز مختلف ہیں، اور اس لیے ان میں کافی زیادہ جو ہے ان کے رول میں، بیہیویئر میں فرق ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہے غور طلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن ایک ہی ہوتی ہے، مرد اور عورت دونوں پر اس کی رائے اور رد عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کافی سارے ڈراماز میں دیکھا ہے اور ناولز میں بھی پڑھا ہے کہ جب مرد جو ہے اپنے شادی سے پہلے کے جو اس کے افیئرز ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر وہ پیار کرتا رہا ہے، کسی کے ساتھ اس کا افیئر رہا ہے، تعلق رہا ہے، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر شیئر کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ چلتی رہے، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اور برا تو محسوس ہوتا ہے، انسان اس جو میاں بیوی کا تعلق ہے بڑا پوزیسو ہوتا ہے اس رشتے میں۔ تو دوسری طرف اگر عورت کبھی یہ کہہ دے کہ اس کا ماضی میں افیئر رہا ہے تو بات جو ہے وہ ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، اور مرد اسے ایکسیپٹ کرنے
کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہیں گے جینڈر انالیسز کہ جینڈر کی بیس پر ایک ہی سچویشن میں ایک ہی چیز پر دو مختلف رد عمل ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو عورت بیئر کر سکتی ہے تو وہ مرد کیوں نہیں بیئر کر سکتا؟ ایک چیز ایک خامی اگر مرد بتاتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایک خامی اگر عورت بتاتی ہے تو اسے کیوں فرق جو ہے وہ پڑنا چاہیے؟ یہاں پر جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے، میل ڈومیننس آ جاتا ہے کہ میل ڈومیننس ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، وہ اپنی جاگیر سمجھتا ہے عورت کو اور ایک پراپرٹی سمجھتا ہے، تو اس سینس میں وہ پھر اپنی برتری جتاتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہمارا جو تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے سیکشول اورینٹیشن۔ اسے کہتے ہیں جنسی رغبت۔ جنسی طور پر سیکشولی ہم جس کی طرف اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اٹریکشن۔ اب جینڈر سٹڈیز میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ بالکل نیچرل ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ فیلنگز رکھ سکتا ہے کسی دوسرے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، اور اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے لیے بھی فیلنگ رکھ سکتی ہے اور ایک عورت کے لیے بھی دوسری عورت کے لیے بھی فیلنگ رکھ سکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ تر آزاد معاشروں میں جو ہیں پائی جاتی ہیں، ویسٹرن سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں۔ وہاں تو اب مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ شادیاں بھی ہوئی ہیں جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ان میں۔ تو وہ ان چیزوں کو جو ہیومن رائٹس ہیں، جو جینڈر سٹڈیز کے ماہر ہیں، جو فیمنسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس والے ہیں جو بھی ہیں، اور وومن موومنٹ والے جو ہیں، وہ انسانی جو جنسی اور سیکشول اورینٹیشن جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو جینڈر ہے، جو مرد اور خواتین ہیں، انہیں 4 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہومو سیکشولز، نمبر 2 ہیٹرو سیکشولز، تھرڈ میں ہے جی بائی سیکشولز، اور فورتھ میں ہے اے سیکشولیٹی یا اے سیکشول۔ جو ہومو سیکشول ہوتے ہیں وہ ایک ہی جینڈر کے لوگ جو ہے وہ مرد مرد عورت عورت کے لیے سیکشول اٹریکشن فیل کرتی ہے۔ جو ہیٹرو ہے وہ اپوزٹ سیکس ایک دوسرے کے لیے سیکشول اٹریکشن جو ہے وہ فیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بائی ہے، بائی سیکشول جو ہوتے ہیں وہ سیم سیکس اور اپوزٹ سیکس دونوں کے میں سیکشول اٹریکشن جو ہے وہ فیل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا گروپ یہ بھی ہے اے سیکشولز، یہ کسی کے لیے بھی نہ سیم نہ اپوزٹ، کسی کے لیے بھی ان میں بالکل ہی جو ہے وہ جنسی خواہش نہیں ہوتی، کسی کے لیے بھی کسی قسم کی نہ اپوزٹ نہ سے ہومو کے لیے سیکشول اٹریکشن ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔